بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گودن۔ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے، جو ذرا تگڑا ہوتا ہے، مجھے اس سے ڈر آتا ہے، اور جو کمزور شخص ہوتا ہے مجھے اس کے اوپر غصہ آتا ہے۔ اس کی مثال ہے اسلام آباد کے اندر جو کچھ چل رہا ہے۔ اب میں جب یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر بڑا پھڈا اور اگلوں نے لائن کاٹ دی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ کا علاج انہوں نے آج کیا، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس چیز کی آج بنیاد رکھی گئی ہے یہ آگے چل کے بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے اندر دو بہانے بنائے گئے، پیسوں کا بہانہ بنایا گیا، پھر سیکیورٹی کا بہانہ بنایا گیا، پھر یہی بنیاد بنی اور 90 روز میں الیکشن آگے چل کے نہیں ہوئے۔ اب ہوا کیا؟ تماشا لگا ہوا ہے، ایک ڈی سی اور آئی جی، آخر کیا ان میں خاص بات ہے؟ آخر کچھ تو سسٹم کے وہ لاڈلے ہیں نا کہ ان کو کوئی اسلام آباد سے ہٹانا نہیں چاہتا۔ وہ الیکشن کمیشن جو تحریک انصاف کا بلہ چھیننے میں دیر نہیں لگاتا، وہ آئی جی اور ڈی سی اسلام آباد کو ان کے عہدوں سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ کل انہوں نے احد چیمہ کو ہٹا دیا، اور آج جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے سیکٹری پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ ہٹا کے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس پہ چیف الیکشن کمیشنر نے کہا یعنی احد چیمہ کو عہدے سے ہٹانے پر عمل درآمد ہو گیا۔ بھائی ہمیں بھی پتہ ہے اس کا عمل درآمد ہو گیا۔ اب معاملہ تھا کہ ڈی سی اور آئی جی اسلام آباد کا کیا کرنا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ یا حکومت نے، وہ کہتے ہیں نا کان لال کے، میں معافی چاہتا ہوں کہیں میرے اوپر بھی توہین الیکشن کمیشن نہ لگ جائے، نگران حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے چپیڑے ماری ہیں الیکشن کمیشن کو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ آج ایک رپورٹ لے کے گئے ہیں، اور وہ رپورٹ خفیہ ادارے کی ہے۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، انٹیلیجنس بیورو آئی بی کی رپورٹ ہے، اور اس میں انہوں نے اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال کا بہانہ بنایا کہ اسلام آباد میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی اگر اسلام آباد میں سیکیورٹی کی صورتحال نہیں ہے تو آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری وفاقی دارالحکومت کے اندر اگر 2 افسر نہ ہوں تو ہم معاملہ نہیں سنبھال سکتے۔ چلیں اس کو دوسرے معنی میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم سے اسلام آباد نہیں سنبھلنا۔ اگر آپ سے اسلام آباد نہیں سنبھلنا تو ملک کیسے سنبھلے گا؟ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آئی جی اور ڈی سی کے معاملے کی پیش رفت یہ ہے کہ وزارت داخلہ نے انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے دہشت گردی کے واقعات کی رپورٹ جاری کی ہے۔ اسلام آباد میں امن و امان کے حوالے سے رپورٹ ہے۔ وزارت داخلہ نے درخواست کی ہے کہ الیکشن کمیشن ان دونوں افسران کے حوالے سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ ان دونوں افسران کو برقرار رکھا جائے اور آپ فیصلے پہ۔ آخر ان دونوں افسران میں کیا خاص بات ہے کہ حکومت کی وزارت داخلہ کہتی ہے کہ ان کو رکھا جائے، اور بجائے اس کے وہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں بھائی آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اس پہ کیا کریں گے آپ؟ اب یہ صورتحال بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، وہ آپ کو چپیڑیں کرا رہے ہیں۔ میرے خیال سے سکندر سلطان راجہ کو اخلاقی اصولی طور پہ اس کے بعد عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے، یا میں خدا حافظ کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں، کیوں؟ آئین کا آرٹیکل 220 ان کو اختیار دیتا ہے کہ تمام انتظامیہ ان کے ماتحت ہے۔ جو الیکشن کمیشن ایک اسلام آباد کا ڈی سی آئی جی ہٹا نہیں سکتا، اپنے حکم پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ریٹ ہے؟ آپ سمجھتے ہیں وہ جہاں پہ خط لکھ رہے ہیں چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو، ان کی کوئی وقت یا حیثیت ہوگی؟ ان کو نہیں پتا یہ کیا کر سکتے ہیں، کتنا کوئی ان کا پانی ہے۔ اب اندازہ کریں الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ محکمہ داخلہ کی رپورٹ کو ہم دیکھ لیں گے، آپ کل تک دونوں عہدوں کے لیے پینل دیکھیں۔ یعنی ابھی تک بھی آج کوئی ڈائریکشن نہیں دی گئی، کوئی وہ توہین عدالت
جو عمران خان پہ الیکشن کمیشن لگانا چاہتا ہے اور بھاگ بھاگ کے اڈیالہ جیل جاتا ہے، آج کسی توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ شروع نہیں کی گئی۔ اب ہو گیا ایک معاملہ تو یہ، دوسرے معاملے پہ اوپر آ جاتے ہیں، اور ایک تو ذرا آپ جانتے ہیں کہ کل پرویز خٹک نے ہنڈیا بیچ چوراہے پھوڑ دی۔ دیکھیں، کہتے ہیں کہ چور ہمیشہ اپنا کھرا چھوڑ کے جاتا ہے۔ اب بلے کا نشان تحریک انصاف سے آپ چھین رہے تھے تو پرویز خٹک نے کہا جی مجھے آفر ہوئی کہ بلے کا نشان لے لو، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اب یہ شور مچنا تھا، اس کے بعد رات گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وضاحتی اعلامیہ جاری کر کر نہیں ہم نے پرویز خٹک سمیت کسی کو اس قسم کی آفر نہیں کی۔ چلیں، پرویز خٹک کو الیکشن کمیشن نے آفر نہیں کی تھی، اور کس نے کی ہے، یہ بھی سوال ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف والوں نے ذرا سپریم کورٹ کو انٹر کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ذرا، وہ بھی تیز ہیں، انہوں نے رات کو باقاعدہ ایک اعلامیہ سخت قسم کا جاری کیا اور یہ کہا کہ یہ بلہ ہتھیانے کی باقاعدہ ایک سازش رچائی گئی ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ یہ بلے کا نشان ہتھیانے کی جو سازش کی جامع تحقیقات ہے اس کے لیے فوری طور پہ ایک عدالتی کمیشن تشکیل دیں، اور جو عدالتی کمیشن ہے وہ اس سلسلے میں تحقیقات کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مجھے تحریک انصاف والوں کے خوش گمان ہونے کے اوپر بھی خوشی ہے کہ ان کو کم از کم امید تو ہے، لیکن کب انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا یا چیف جسٹس سے ایسے استدعا کی اور چیف جسٹس نے اس کے اوپر فوری طور پہ وہ کیا ہو؟ ہاں، آپ کے اوپر ان کو بڑا غصہ آتا ہے، ہاں آپ سے متعلق وہ عمران خان کا نام سن کے بھی، اب تو فائز عیسیٰ صاحب واپس بھی آنے والے ہیں، چلے یہ معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر چلتے رہیں گے۔ اب یہ دوسری خبر تھی۔ اب ذرا میں نے کل آپ کو ایک انٹرسٹنگ خبر دی تھی، اور انٹرسٹنگ خبر یہ تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوکاڑا کے اندر جو ڈی ایس پی سٹی سرکل ہے، وہ صاحب یونیفارم پہن کے نواز شریف کا جو سالگرہ کا کیک کاٹنے کا ایونٹ تھا اس میں شریک ہوئے۔ اب یہ رولا پڑ گیا، ہم نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا۔ اب اس کے اوپر، اس صاحب کے اوپر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے اوپر اس کو طلب کر لیا گیا۔ بھائی، اس کو کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ نواز شریف کے شیر کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ مجال بھی نہیں ہے، وہ تو نواز شریف کا وردی میں شیر ہے۔ نواز شریف کے نام کے اوپر، یعنی پچھلے دن ہوا کیا کہ ایک بندے کو اٹھا لیا پولیس نے، تو ان کا خیال تھا یہ تحریک انصاف کا، تو اس نے کہا نہیں میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ جب اس کی یہ بات کہنا تھا تو اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ تو نواز شریف کے نام کے اوپر کسی کی مجال ہے کہ ڈی ایس پی کو کچھ کہے؟ اور پھر نواز شریف کی کل سالگرہ منائی گئی تو گجرانوالہ کے اندر نواز شریف کی سالگرہ کا کیک چوری ہو گیا۔ خبر دوبارہ غور سے سنیں، پبلک نیوز کی خبر ہے کہ گجرانوالہ میں نواز شریف کی سالگرہ کا کیک چوری ہو گیا، اور مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم نے اپنے ہی ایک لیگی امیدوار کے اوپر نہ صرف چوری کا الزام لگایا بلکہ تھانے میں درخواست جمع کرا دی، اور پولیس کا بتانا یہ ہے کہ جناب یہ جو تفتیش ہے یہ میرٹ کے اوپر ہوگی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلم لیگ نون کے جو حالات و واقعات ہیں وہ کیا ہے۔ پھر مسلم لیگ نون تحریک انصاف کے حوالے سے ایک وہ الائنس بنانا چاہتی ہے خیبر پختونخوا میں، جے یو آئی کو ساتھ ملا کے، اے این پی کو، ایون پیپلز پارٹی کو، لیکن اندازہ یہ ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں اس الائنس کو بنانے میں بھی مشکلات کا سامنا۔ یہ چلے مقابلہ عمران خان کے کرنے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔